نہیں سجدے کیے ہم نے غیروں کی چوکھٹ پر، نہیں سجدے کیے ہم نے غیروں کی چوکھٹ پر، ہمیں جس کی ضرورت ہو خدا سے مانگ لیتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خسخون دیتا ہوں ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب حضرت مولانا احمد یار صدیقی صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ساہیوال، وہ مائک پر تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد یار صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم الراشدون۔ حضرات گرامی، ہر طرح کی حمد ثنا تعریف کبریائی اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار لاتعداد انگنت درود پاک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، ذی وقار علماء کرام، صاحب صدر، آج کی یہ کانفرنس عارف والا کی علوم الحدیث صدیقیہ کی سالانہ کانفرنس ہے، جو قرآن و سنت کے نام سے موسوم ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، خطباء اعظام آنے والے ہیں، آپ ان کی انتظار میں ہیں۔ دعا کریں اللہ آج کی اس حاضری کو قبول فرما کے میرے اور آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے۔ مضامین تو بے شمار ہیں، یہ سارے علماء بھی بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ان 10-12 منٹ میں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے اصحاب اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی عظمت پہ گفتگو کروں گا۔ حضرات، اس دور میں یہ جو پرفتن دور گزر رہا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کی توہین کی گئی کر رہے ہیں لوگ، ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا مال جان سب کچھ قربان ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت محفوظ ہو جائے، تو اس سے بڑی ہماری سعادت نہیں ہے کوئی۔ آج فرانس کے لوگوں نے زبان کھولی، کیوں کھولی؟ ماہ محرم میں پیارے پیغمبر کے اصحاب سے اوپر تک جتنے نبی، ان کے صحابہ میں سے سب سے عظیم، سب سے شان والی ہستی، سب سے عظمت والی ہستی اور سب سے اعلیٰ ہستی نبیوں کے بعد اور سارے نبیوں کے صحابہ کے سے افضل وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے بارے میں ہمارے صدر مقام میں توہین امیز کلمات کہے گئے۔ جب ہم نے کروٹ بدلی تو اس آدمی کو غائب کر دیا گیا، اور یہ بنیاد رکھی ہے ان لوگوں نے کہ پہلے صحابہ کی توہین، پھر اس سے آگے نکلے تو امام کائنات کی توہین،
انہیں ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ ابھی معاذ و معوض کے ماننے والے اس کائنات میں موجود ہیں. ابھی کعب بن اشرف کو جہنم رسید کرنے والے موجود ہیں. ابھی محمد بن قاسم جیسے جوانوں کو ماننے والے اس کائنات میں موجود ہیں. اور ہم ببانگے دول کہتے ہیں کہ وہ آدمی اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے جو امام کائنات کی توہین کرتا ہے اور جو صحابہ کی توہین کرتا ہے. چھوڑیے تاریخ کو، چھوڑیے تبریک کو، چھوڑیے فلاں کتاب کو. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمت رب ذوالجلال نے اپنے قرآن میں بیان کی ہے، جنہیں رب نے مومن کہا ہے، ہدایت والے کہا ہے، متقی کہا ہے اور دیانتدار کہا ہے، امانت دار کہا ہے، جو نبی کی وحی کے گواہی ہیں، نبی کی نماز کے گواہ ہیں، نبی کے لیل و نہار کے گواہ ہیں. ان کو برا بھلا کہنے والا کائنات میں سب سے بدترین کافر ہے. اور ابھی ہمیں آزماتے ہو، ہم کہتے چھوڑو ہمیں، نہ کہو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، ہم گلے موت کو اپنے لگائے ہوئے ہیں. ہم صحابہ کی عظمت کے لیے، امام کائنات کی عظمت کے لیے، امام کائنات کی حرمت کے لیے کٹ سکتے ہیں، لیکن باطل کے سامنے دب سکتے ہیں نہیں دب سکتے ہیں. سنیے اس مولوی کا کلمہ. کبھی اس ملک میں دھکے کھاتا پیسے کے لیے، کبھی اس ملک میں جب ہمارے میں آتا ہے تو بریف کیس لے کے دوڑ جاتا ہے. وہ کہتا ہے ان کا عقیدہ ہی اور ہے. انہوں نے کہا تو کیا ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق بد فطرن انسان. ہم کسی کو بھی اپنا اس کا عقیدہ ہو یا اور ہو امام کائنات کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتے. وہ کون تھا کعب بن اشرف جس کا صحابہ نے سر قلم کیا اور کس طرح کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کچھ وقت کے لیے کوئی باتیں کہہ لیں، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کا کون سر قلم کرے گا. صحابہ اٹھے، کہا اجازت ہے. ایک دن گئے، حضرات یہ دولتوں والے، یہ مال والے، یہ پیسے والے وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ فقیر کر سکتے ہیں، جو اہل ایمان کر سکتے ہیں، جو اہل توحید اور اہل سنت کر سکتے ہیں. اجازت لی، گئے، اس سے کہا ہم جب سے ان کو مانا ہم بھوکے مر گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں کچھ اناج دیا جائے. مولانا تشریف لے آئے، ہمیں کچھ اناج دیا جائے، کچھ چیز رکھ لو رہن. اس نے کہا، وہ عورتوں کا دل دادا تھا، اس نے کہا میرے پاس اپنی عورتیں رہن رکھ جائیں. کہتے ہیں انت اجمل العرب، تو عرب میں سے خوبصورت ہے، خوشبو کو پسند کرتا ہے. لوگ ہمیں تانا دیں گے، لوگ ہمیں کہیں گے کہ انہوں نے اناج کے لیے اپنی عورتوں کو گروی رکھ دیا، کچھ اور رکھ لیں. اس نے کہا پھر اپنے بیٹوں کو لا کے دے جاؤ. وہ بیٹے کہنے لگے کہ ہمیں لوگ پھر تانا دیں گے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو گروی اور رہن رکھ دیا ہے، ہمارے پاس کچھ ہتھیار ہیں وہ رکھ لو. اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کچھ اناج دے دو. وہ وعدہ کر کے گئے، اگلے دن آ گئے. انہوں نے آواز دی، میں اختصار سے بات کروں، انہوں نے آواز دی. اس کی عورت کو بڑی سنجیدہ تھی، وہ کہنے لگی باہر نہ جائیں، اس آواز میں خون کی آواز آ رہی، نہ جائیں. اس نے کہا وہ کچھ لوگ آئے تھے میرے پاس، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے ہیں،
انہوں نے کچھ مال لینا ہے, کھانے پینے کے اشیاء, غلہ وغیرہ, تو اس لیے میں باہر جا رہا ہوں. گیا, انہوں نے کہا یار تیرے سے خوشبو بڑی آ رہی ہے, بڑی آ رہی ہے, ہم سونگ سکتے ہیں؟ اس نے کہا سونگو جی. اس نے سر نیچے کیا. صحابی رسول نے اس کے بالوں میں بڑے بڑے بال رکھے ہوئے تھے. یہ زلفیں رکھنا بھی ہے لیکن چج کے سنبھال کے بھی تو رکھنی چاہیے, اس کو سنبھالے بھی تو صحیح نا. ایک آدمی کو آج میں نے دیکھا اس طرح جس طرح ڈومنا ماکھی اس کی گردن پہ لگا ہوا ہے, نہ سنبھالی, نہ کچھ, نہ دھویا, نہ تیل, نہ کنگھی, نہ پٹی, کچھ بھی نہیں. عیسائی وال کی بات ہے. تو بھائی اس نے اس کے بالوں میں اس طرح ہاتھ ڈالا, سونگتے سونگتے جب زور سے پکڑ لیا تو دوسرے کو کہا کہ اس کا وار کر کے اس کا سر قلم کر کے جہنم رسید کر دو. اس نے اسے جہنم رسید کیا. وہ کون تھا؟ مولوی صاحب, ملا صاحب, بھکھیاری. لوگوں کے آگے یہودیوں کا مال آ جائے تب بھی حلال ہے, عیسائیوں کا آ جائے تب بھی حلال ہے, سود آ جائے یہ ملا کہتا تب بھی حلال ہے. کہتا یہ ان کا عقیدہ ہے. ہم کسی غیر مذہب کو بھی امام کائنات کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں. اور پھر رہی بات صحابہ کی, آپ اس طریق کو چھوڑیں جو بعد میں لکھی گئی ہے, وہ جو اللہ نے قرآن آسمان سے نازل کیا, جس نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا, یہ پکے مومن ہیں. اولئک ھم المہتدون, یہ ہدایت والے ہیں, یہ متقی ہیں, یہ پرہیزگار ہیں, یہ دیانتدار ہیں. اولئک ھم الراشدون, جنہیں رب نے راشد کہا, رب نے ہدایت والا کہا, رب نے پکے مومن کہا. کل کی بوتھی بنا کے آگے کہتے ہم ان کو گالی دیتے ہو, اپنا بھی ایمان برباد کیا, اپنے سامنے بیٹھنے والوں کا بھی. ہم انشاءاللہ ہر لحاظ سے ہر وقت ہر ٹائم پیارے پیغمبر کے اصحاب کا دفاع کرتے رہیں گے. کیوں جی کرو گے؟ کرتے رہیں گے. اور سین والے بھی سنیں, سین والے بھی آج کل بڑے مسموم زہر آلود تیر کس کی طرف, جسے اللہ کے نبی نے دعا دی, اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا. رے والے بھی با والے بھی اپنے زہر آلود تیر ادھر کرتے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی, اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا. اللہ ہدایت والا بھی بنا دے, ہدایت کا راستہ دکھلانے والا بھی بنا دے. اور یہ وہ ہستی ہے جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا, دشمن آتا ہے وہ حملے کر کے پیچھے چلا جاتا ہے اپنے جہازوں کے ذریعے, ہمارے پاس یہ دفاعی لین نہیں ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اتنے جہاز بنے اور عرب کی سرزمین پہ اڑ رہے تھے اور چل رہے تھے. یہ پہلے سب سے پہلے مسلمانوں میں سے یہ جہاز اور بیری بیڑے جس نے بنوائے اس کا نام امیر المومنین سیدنا عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ, جنہیں آپ نے فرمایا تھا, اب ہم کیسے برداشت کریں, جنہیں آپ نے فرمایا کہ ہاذا, یہ میرا ہاتھ اس طرح اٹھایا, یہ آپ کا ہاتھ, یہ بائیں ہاتھ کو امام کائنات نے فرمایا ید عثمان, یہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ رضی اللہ, جسے اللہ کے نبی نے فرمایا قط یا عثمان, آج کے بعد کوئی عمل نہ کرے, بس کر دیجئے, تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے. ان کے شکوے, ان کو برا بھلا, ان کو گالی گلوچ, اہل حدیثو تمہیں جاگنا ہے, تمہیں کروٹیں بدلنی ہیں, چھوڑ دیجئے اپنی نیندوں کو, چھوڑ دیجئے اپنے کاروبار کو. جنہوں نے امام کائنات کا دفاع کیا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان صحابہ کا دفاع کریں. کیوں جی ہمارا فرض ہے کہ نہیں؟ جن کی وجہ سے یہ دین پہنچا, جن کی وجہ سے قرآن کی تعلیم آئی, جن کی وجہ سے اسلام آیا, اور انشاءاللہ اس کائنات اور دنیا میں اب ایک مرتبہ پھر محمد بن قاسم پیدا ہونے والا.
ایک دفعہ پھر معاذ و معوذ پیدا ہونے والے ہیں. اور اٹھئے، چھوڑیے ان موبائلوں کو، ان گانوں کو، ان چیزوں کو، میدان کارزار کے لیے تیار ہو جائیے. انہوں نے کہا تھا یا امّے اے ابو جالن، تم ساری ساری رات موبائل پہ گانے سنتے رہتے ہو، فلمیں دیکھتے ہو، ٹک ٹاک دیکھتے ہو، یہ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنے کا اس وقت دیکھیں گے جب ہم پیارے پیغمبر کے اصحاب کے دشمنوں کا سر قلم کریں. کھڑے ہیں ایک دائیں ایک بائیں. ایک نے ایڑیاں اٹھائیں اور کہنے لگے یا امّے اینا ابو جہل. میں یہاں رک کے کہوں ہمیں جگا کے آپ سو گیا، ہمیں جگا کے آپ سو گیا ہمیشہ کے لیے، اور جنت البقیع کا جا مہمان بنا. انا سمینا یسب النبی، ایڑیاں اٹھائیں. یہ ادب کس کے گھر سے نکلا ہے؟ امام کائنات کے گھر سے. کہتا ہے یا امّے، نہیں کہ آؤ فلانیاں ابو جال کی تھے، یا امّے اینا ابو جالن. مؤدب بنے، ادب سیکھے، اور سب سے بڑا ادب ملتا ہے تو قرآن و سنت سے ملتا ہے. کہاں ہے ابو جال؟ اس نے کہا آپ نے کیا کہنا ہے، وہ تو بڑا جرنیل ہے، بڑا قوی ہے، بڑا بہادر ہے. کہا ہے کہاں، بتلاؤ تو صحیح. اتنے میں دوسرے نے ایڑیاں اٹھائیں اور اس کے کان کے پاس منہ کر کے کہتے یا امّے اینا ابو جال، ابو جال کہاں ہے؟ کہا تم نے کیا کہنا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ نبی کو گالیاں دیتا ہے، یا پھر وہ زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہیں گے. ہماری ماں نے ہمیں وہ مائیں تھی. اب حاجی صاحب کچھ کہتے تو ماں بول پڑتی ہے، ماں کو کچھ کہتے حاجی صاحب نہ کہے، منڈے کو کچھ نہ کہے، کرنے دو آرام، اس کو دیکھنے دو جو کچھ دیکھتا ہے. تیرا بیڑا غرق ہو گیا، تو نے اپنی اولاد کا بھی کر دیا، اپنا بھی کر دیا. کیا کہنا ہے؟ انا سمینا یسب النبی، ہم نے سنا نبی کو گالیاں دیتا ہے. ماں نے کہا یا وہ زندہ رہے یا تم زندہ رہو. تو اب بتلاؤ تو صحیح. حضرات اس نے اس طرح اشارہ کیا، وہ جو صفوں کو سیدھا کر رہا ہے گھوڑ سوار، وہ ہے ابو جال. وہ کہتے اشارہ کرنا تھا، وہ اس طرح گیا جس طرح باز جاتا ہے، اس کو جہنم رسید کر کے واپس آ گئے. کہتا چچا جی میں نے زندہ باد، تسی بھی سارے زندہ باد. کیوں جی؟ انا سمینا یسب النبی. حضرات نبی کو گالی دینے والا بھی زندہ رہے، ہم بھی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تیاری کریں، اپنی جماعت کو زندہ کریں اور بتلائیں کہ ابھی محمد الرسول اللہ کا دفاع کرنے والے زندہ ہیں. اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک اس کائنات میں ختم نبوت کا پرچم نہیں لہرا جاتا. اور آپ ہیں کون؟ انا سید ولد آدم. بڑا لوگ کہتے ہیں کپڑے کے جھنڈے یہ بنا کے وہ بنا کے، ہمارے جھنڈے نیچے اس کے جھنڈے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، آدم وما سوا الا تحت لوائی. میں آدم کی پوری اولاد کا سردار ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک جتنے نبی ہیں کل قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. لواء الحمد بیدی، حمد والا پرچم آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں ہوگا. وہاں اور کوئی پرچم ہے؟ اکھل کے کہ وہاں اور کوئی پرچم ہے؟ نہیں، ایک ہی پرچم ہوگا اور لوائے حمد ہوگا. اس کو تھامے ہوئے پوری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ ہوں گے، اور سارے نبی اس پرچم کے. لوگوں نے بڑیاں لڑائیاں نے جھنڈیاں چنیاں، لیکن سن لو یہ جھنڈیاں کل کام بس ایک ہی پرچم ہوگا، وہ لوائے حمد ہوگا اور حضرت محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. حضرات وقت اتنا ہی ہے، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنائے. کر رہے کوششیں، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ اس ملک میں اسلام کا پرچم لہرائے گا. اقول قولی ھذا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.